بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریدا۔ جن عورتوں سے تم نکاح کرو انہیں ان کے مقرر شدہ مہر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مہر راضی خوشی ادا کرو۔ مہر حق مہر جو ہے وہ راضی خوشی ادا کرو۔ اور حق مہر جو ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ شادی کے موقع پر فضول رسموں میں بے دریغ دولت خرچ کی جاتی ہے، بے دریغ، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک رویہ ہے کہ ایسے موقع پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ 35 روپے یا 50 روپے یا کم، جیسے کہ آج کل مثال کے طور پہ 5000 روپے، 4000 روپے، 3200 3500 روپے حق مہر لکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ستم بالائے ستم ہے اور اسے شرعی حق مہر کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ جتنا مہر بھی متعین کر لیا جائے وہ شرعی ٹھہرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے حق مہر جو ہے وہ 50,000 روپے مقرر کیا ہے، تو وہ اس کا جو 50,000 روپے حق مہر ہوگا وہی اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہی شرعی حق مہر کہلائے گا۔ اگر فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ میں حق مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے مراد 2 تولے 7 ماشے 4 رتی، 2 تولے 7 ماشے 4 رتی چاندی بنتا ہے، لہذا اتنی مقدار چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم اس کا حق مہر لکھ دیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی شرعی ہے۔ آگے فرماتی ہیں مہر کی زیادہ مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہے تو عورت کو ڈھیروں مال دے دے وہ شرعی حق مہر ہی قرار پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی 50,000 روپے حق مہر لکھواتا ہے تو وہ کیا ہوگا، یہ جی 5,000 روپے تو شرعی حق مہر ہو گیا، 5 یا 6,000 روپے، اور بقایا جو ہوگا وہ 44,000 روپے، وہ کہنے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا۔ نہیں، اگر انہوں نے حق مہر 50,000 روپے لکھوا دیا تو یہ حق مہر شرعی ہی کہلائے گا۔ آگے فرماتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حق مہر میں زر دی، جس کی مالیت 480 درہم تھی، جو آج کے حساب سے 12,600 روپے بنتے ہیں، 12,600 روپے رقم بنتی ہے۔ اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کا مہر 500 درہم سے کم نہ دیا، یعنی کہ تقریباً کہہ لیں کہ سن 2000 کے مطابق وہ حق مہر بنتا تھا تقریباً 13,000 کچھ کا، تو آج اس کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ آگے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا وہ 500 درہم ان کا بنا، وہ ادا فرماتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر تھا۔ خلاصہ یہ کہ مہر میں زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں، مگر اسلام چونکہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے، اس لیے مہر میں بھی اس پہلو کا لحاظ رکھا جائے تاکہ اسے بآسانی کرنا ممکن ہو۔ بہتر یہ ہے کہ فریقین کی حیثیت اور عورت کی علمی حیثیت، سلیقہ مندی، سیرت و صورت کے محاسن اور خاندانی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر کا تعین کیا جائے، حق مہر متعین کیا جائے، مقرر کیا جائے۔ اب حق مہر کی اقسام کی باری آتی ہے۔ حق مہر کی اقسام، حق مہر کی درجہ ذیل اقسام ہے۔ نمبر 1 مہر مثل اور مہر مسمہ۔ اور مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی عورت کے باپ کی رشتہ دار عورتوں یعنی پھوپھیوں بہنوں میں جو عورت عمر، شکل و صورت اور حسن جمال اور سیرت و کردار میں اس عورت کی مانند ہو، اس کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو تو مہر مثل واقعہ ہوگا۔ مثال کے طور پر پھوپھیوں اور بہنوں سے کیا مراد لیا انہوں نے؟ پھوپھیوں اور بہنوں سے مراد یہ اگر
ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کی پھوپھیوں اور بہنوں کا اگر حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا انہوں نے 40,000 روپے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہنیں بھی خوبصورت ہیں، سلیقہ مند ہیں، با کردار ہیں، ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور اس لڑکے کی بیوی میں بھی وہی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اس لڑکے کی بیوی کا بھی حق مہر اس کی بہنوں کے حق مہر کے مطابق ہی لکھا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر نکاح کرتے ہوئے حق مہر لکھا ہی نہیں جاتا، یاد ہی نہیں رہتا، یا کوئی اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، پھر اس کا حکم یہ ہوگا جو اس کی بہنوں اور پھوپھیوں کا حق مہر ہوگا اسی کے مثل ہی اس کا حق مہر تصور کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں مہر مسمہ، وہ مہر جو بوقت نکاح یا بعد از نکاح زوجین میں طے پا جائے، مہر مسمہ اسے کہتے ہیں، اسے مہر مسمہ کہتے ہیں کہ جو مہر وقت نکاح کے وقت یا نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان حق مہر طے پا جائے اسے مہر مسمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھر مہر مسمہ کی اقسام، مہر مسمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مہر معجل، حق مہر معجل، حق مہر معجل اور حق مہر مؤخر۔ حق مہر معجل میم عین جیم لام، حق مہر معجل جو ہے اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے جو باوقت نکاح فوری ادا کرنا پڑے، عورت کو اختیار ہے کہ وہ جب تک یہ مہر وصول نہ کرے خاوند کے ساتھ رہنے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے، یہ حق مہر معجل ہے۔ اور حق مہر معجل یہ نہیں کہ یہ 5,000 یا 6,000 ہی لکھا جا سکتا ہے، نہیں، حق مہر معجل یہ 50,000 بھی لکھا جا سکتا ہے، 40,000 بھی لکھا جا سکتا ہے، 1,00,000 بھی لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حق مہر معجل میم عین جیم لام کے ساتھ یہ معجل ہے، اور یہ مقررہ ہے، یہ صحبت کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آگے ہے دوسری قسم حق مہر معجل، میم حمزہ جیم لام معجل، ٹھیک ہے، وہ مہر جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد قرار پائی ہو، میعاد قرار پائی ہو، مثلا مہینہ، سال یا 10 سال بعد کی مدت طے ہو جائے، یہ میعاد پوری ہونے کے بعد عورت مطالبہ کر سکتی ہے۔ میعاد گزرنے سے پہلے حق مہر کا مطالبہ وہ عورت نہیں کر سکتی۔ آگے تیسری قسم ہے حق مہر مطلق و مؤخر، وہ مہر جس میں معجل یا موجل کی تصریح نہ کی گئی ہو بلکہ اسے مطلق و مبہم رکھا گیا ہو، تو ایسا مہر طلاق یا زوجین میں سے کسی ایک کی وفات کی صورت میں قابل ادا ہوگا، یعنی ادا کرنا پڑے گا۔ خاوند فوت ہو جائے تو حق مہر اس کے ترکے سے ادا کرنا ضروری ہے، اس کی جائیداد سے ادا کرنا ضروری۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تب بھی حق مہر ساقط نہیں ہوگا، حق مہر سے اس شوہر کو چھٹکارا نہیں ہوگا، بلکہ حسب قواعد شرعیہ اس کے ورثاء کو ادا کرنا پڑے گا عورت کو۔ ہاں، اگر عاقل بالغ ورثاء پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بصورت دیگر شوہر کے ذمے اس کی ادائیگی واجب رہے گی، شوہر کے ذمے اس حق مہر کی ادائیگی واجب رہے گی۔ آگے کہتے ہیں مہر کی کمی پیشی یا معافی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، عورت کو اختیار ہے کہ چاہے تو پورے کا پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ خاوند کو معاف کر دے۔ اسی طرح مرد جب اور جس قدر مہر میں اضافہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مثلا 1,000 روپیہ حق مہر مقرر ہوا، خاوند چاہے تو 1,000 روپیہ مزید اضافہ کر سکتا ہے، یعنی 5,000 روپے، تو شوہر اس کا حق مہر 50,000 کر سکتا ہے، 1,00,000 بھی کر سکتا ہے۔ اور مہر میں اضافے کے لیے تجدید نکاح ضروری نہیں، یعنی کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کا حق مہر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ حق مہر زیادہ کرے گا، وہی حق مہر تسلیم کر لیا جائے گا۔
کہتے ہیں خلوت صحیحہ سے پہلے مہر، یہ جمع سے پہلے مہر، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق واقع ہو جائے، جمع کرنے سے پہلے خلوت صحیحہ کہتے ہیں خاوند اور بیوی کا ایک کمرے کے اندر اکٹھے ہونا، اور کوئی بھی چیز جمع سے روکنے والی نہ ہو اور وہ جمع بھی نہ کریں، اس کو ایک کمرے میں دونوں کا اکٹھا ہونا، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق واقع ہو جائے اور بوقت نکاح مہر معین کیا گیا ہو تو مرد کے ذمے اس مہر کا نصف